الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، 29، 30، 31، 29، 30، 31۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ قرآن سنیں، اور جب اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے آئی ہوئی تمام کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم 11ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں، the 11th year۔ میں پھر یاد دلاؤں آپ کو، مکے کے دور کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے 3 سال خاموش تبلیغ رہی، پہلی وحی سے لے کر 3 سال۔ دوسرا دور 4تھے سال سے 6ٹھے سال کا ہے، جس میں اسلام کی دعوت تدریجاً کھل کر سامنے آئی، اور دنیا والے کیسے پیش آئے صحابہ اکرام کا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی، کہ ہنسی مذاق، دل لگی، پھر ہوتے ہوتے ٹانٹ طنز تبصرے، پھر مالی نقصانات، والدین کا پریشر، اور پھر اس کے بعد میں فزیکل ٹارچر، جسمانی عقوبتیں، اذیتیں، سزائیں، جس کے نتیجے میں 5ویں سال ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، 6ٹھے سال بڑی ہجرت ہوئی، 100 آدمی مکے سے چلے گئے۔ دوسرا دور، اب یہ تیسرا دور تھا 7ویں سال سے 10ویں سال تک، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں سال کے شروع میں قحط سالی کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط سالی بھیجی۔ سورہ دخان میں، سورۃ المومنون میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ جیسی قحط سالی ختم ہوئی، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے خلاف ایک معاہدہ لکھا، سوشل بائیکاٹ کا، سماجی مخاطے کا۔ حضرت ابو طالب نے پورے خاندان کو جمع کیا اور جا کر گھاٹی میں اتر گئے، شعب ابی طالب۔ 3 سال رہنا پڑا۔ اس درمیان میں ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بتایا، سورہ قمر نازل فرمایا۔ سوروں کا نزول چل رہا ہے، اور اس قید و بند کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے ذریعے بتایا کہ عنقریب اسلام کو حکومت ملے گی۔ اب عنقریب کا مطلب 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، سال بھر نہیں، بلکہ 4-5 سال۔ 4-5 سال کوئی قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی مدت نہیں ہے، 4-5 سال۔ 8ویں سال اگر یہ بات ہوئی، 9ویں سال 5 سال اور ایڈ کر لیجیے، 8 اور 5 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں سال کے بعد ہجرت کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کے آپ حکمران بنتے ہیں، اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو متنبی کرا، تم خالی دنیا میں حصی معجزے، مادی معجزے تم چاہتے ہو، جبکہ اللہ کو انسان کی زندگی میں انقلاب چاہیے۔ اس لیے قمر کے مقابلے میں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے مقابلے میں، اللہ نے ان بندوں کو اپنا بندہ عباد الرحمن قرار دیا جن کی کچھ خصوصیات اور اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ خصوصیات ہر دور میں، ہر مسلمان میں، مجھ میں، آپ میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے آباء و اجداد میں، یہ تمام یہ خصوصیات، صفات ہونی چاہیے۔ بہرحال
پھر وقت گزرا، بائیکاٹ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ کو صدمہ ہوا، بیٹے کا انتقال ہو گیا. پھر اگلے سال 10ویں سال چچا حضرت ابو طالب کا، زوج محترمہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ایام الحزن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غم کا تھا. اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل وقت کے بعد آسان وقت آئے گا، آسان وقت آئے گا. پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ بتایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور اس کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے، اور سب سے زندگی کا خطرناک دن کا آپ نے سامنا کیا. واپس آ رہے ہیں، داخلہ نہیں ہو سکتا کہ چچا مخالف ہے، ویزا ختم ہو چکا ہے، نو انٹری، نو پرمیشن. ایک مشرک سردار مطعم بن عدی کی پناہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ نے خوشخبری دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم جنس ہم نو انسان اگر آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو نو ایشوز، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جنوں کو، اما اپنی دوسری مخلوق کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے، اور ان پر بھی تبلیغ آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. قرآن اور حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی اور نبی نے جنوں تک تبلیغ کی ہو، سن لیا ہو، عمل کیا ہو اور بات ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے اولو العزم پیغمبر جو آئے ہیں انہوں نے بھی تبلیغ کی ہو، اس لیے کہ اس میں جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں ذکر مل رہا ہے کہ وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا. اب یہ پتہ نہیں چلا پورے قرآن کے مطالعے کے دوران میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی تھی یا جنہوں نے آن دا وے گزرتے ہوئے انہیں سن لیا تھا. یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارکہ میں سنیں گے کہ آپ سے ملاقات کے لیے اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا جنوں کے بڑے بڑے گروہوں کا آنے کا. آدھی رات کے وقت نکلتے، کبھی تنہا، کبھی کسی صحابی کے ساتھ جاتے، بستی کے باہر نکل جاتے، صحابی کو ایک جگہ پر ٹھہرا کر سامنے لکیر کھینچ دیتے اور فرماتے کہ یہاں سے آگے نہیں آنا، اور خود بڑی دور تک جاتے اور وہاں سے صحابی کو دور سے آوازیں آتی تھیں بات چیت کی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بات چیت ہو رہی. اور زیادہ تر ایسے موقعوں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بڑے چھوٹے خط کے تھے اور رات کا وقت ہے، سمجھ میں آتا نہیں تھا، اپنے پنجوں پر کھڑے رہ کے اونچے ہو کے دیکھنے کی کوشش کرے تو کبھی کبھار آپ کو دور ایسے محسوس ہوتا کچھ سفید سفید سائے کھڑے ہیں، لمبے لمبے آدمی کھڑے، ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ بات چیت چل رہی. کیا بات چیت ہے وہ بات چیت سنائی نہیں دے رہی اور کیا تبلیغ ہو رہی وہ پتہ نہیں چل رہا. تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ان کے ساتھ واپس آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اگر یہ مکے والے جن کے ہر قبیلے کا تعلق ایک 4-5 نسل پشت پہلے جا کر آپ سے مل جاتا ہے اور یہ آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں. دیکھیے ہم سارے انسان بھی رشتہ دار ہیں، نسلوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں. تب اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے قریش ایک نسل سے چلے آ رہے، مختلف قبیلے ہیں، باپ کے بعد کئی بیٹے، ان کے پھر نسلیں، ان کی نسلیں، ان کی نسلیں. اب یہ سلسلہ جب سے بھی شروع ہوا تھا 15-20 نسلیں تو گزر چکی ہوں گی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، لیکن میرا شجر نسب صرف عدنان تک بیان کرو، اور جن تک بڑی مشکل سے 15 یا 20 کے درمیان کچھ نسلیں ہوتی ہیں. اس سے پہلے کے جو نسب بیان کیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ درست نہیں ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے. بہر تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ایک اور مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے. اب امت مسلمہ میں جن کو اللہ نے علم دیا بڑے اس امت کے خیر خواہ بھی رہے، لیکن جنوں کا انکار کر دیا، جبکہ اللہ نے ایک نہیں کئی مقامات پر قرآن میں واضح طور پر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من نار السموم. ہم نے جن کو تخلیق کیا ہے آگ سے. پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے انسان سے پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا تھا، من قبل الفاظ آئے. ایک مخلوق ہے یہ باقاعدہ.
اب ان میں بھی اچھے ہیں برے ہیں، البتہ ان کا جو جد اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیا ہے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک، اس سے کہ آدم علیہ السلام کو اپنی ہیکڑی میں اپنے غرور تکبر میں سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نے یہ بھول گیا کہ میں سجدہ جس کو کر رہا ہوں وہ بڑی حقیقی چیزیں مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لیکن حکم کس نے دیا؟ اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ حکم دینے والا تیرا رب ہے، اگر رب کی نہیں مانے گا تو پھر تو اس کا نافرمانی کہلائے گا نا، باغی کہلائے گا۔ ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی گئی اس کی، لیکن اس نے مہلت مانگی، اس کی ہیکڑی کا، اس کی ہٹ درمی کا اندازہ لگائی ہے کہ جہنم میں جانا قبول ہے لیکن توبہ نہیں کرنے والا ہے۔ آج بھی بے شمار مسلمانوں میں جو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں یہ ہیکڑی پائی جاتی ہے، ذرہ دولت، تھوڑی خوبصورتی، صورت، شکل، طاقت، جسمانی آواز بڑی پیاری ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت مل جائے تو غرور و تکبر میں حال یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اب یہ ہمارے اطراف میں بہت سارے لوگوں آپ کو نظر آتے ہوں، ہر جگہ پر، کسی ایک جگہ پر کوئی ایک خاصہ نہیں ہے کہ غیر مسلمی غرور و تکبر والا ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، نہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ملے گا، بہت سارے ملیں گے بھائی۔ تھوڑی سی نعمتیں اللہ کی مل گئی تو بس اپنے آپ کو بس پھیلنا، پھولنا، غرور، تکبر شروع کر دیتے، جبکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو، غرور ہو، وہ دوزخ میں جہنم میں پھینکا جائے گا، جنت کے دیدار تک نہیں کر سکے گا۔ ہلکا سا شائبہ اگر اس کے دل میں ہو، رتی برابر کبر ہو۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، آئیے اس کے بارے میں کچھ سورۃ الجن کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شروعات فرما رہا ہے، حامیم، یہ ان 7 سوروں میں ہے جن کی پہلی آیت ہوتی ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں حامیم، 2 لیٹرز، عربی کے 2 حرف، لفظ نہیں کہہ رہا ہوں میں، حرف، ہا میم، دہرائیے اسی یقین کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے میرے کھاتے میں 20 نیکیاں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خاص انداز مکہ کی صورتوں میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور حکمت والے، دانا و بینا کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، انسانی کلام ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ اب تم امت مسلمہ کے لوگ اپنے درمیان لڑ لیتے رہو، بشر ہیں کہ نور ہے۔ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے کا حکم دے دیا۔ 6 سال میں آپ سورہ کہف میں پڑھ چکے، آخری سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ میں فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی، تم پہ نہیں آتی، اور وہی ان پر آتی ہے جو نبی بنائے جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ان اللہ اصطفیٰ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ جیسے ہے، نعوذ باللہ، نہیں، میرے والد مجھ جیسے نہیں تھے، میرے بیٹے مجھ جیسے نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے کیسے ہوں گے؟ جسمانی اعتبار سے آپ اعلیٰ اور عرفات ہیں، روحانی آپ کا درجہ، آپ کا تقوی، آپ کی عبادات، ایک ایک چیز، آپ جس مقام پر تھے کائنات کی دوسری مخلوق گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن ان تمام عبادتوں کے تقوی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اور یہی ہمارا کلمہ ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ابھی بھی اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ذہن میں پڑے ہوئے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، وہ مسلم ہے، وہ کافر ہے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، سلام علیہ، بس اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اسراء پڑھیے، بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ، آسمانوں کی سیر سے واپس آئیے، واپس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ بنی اسرائیل اللہ نے نازل فرمایا، اس میں وہ کفار و مشرکین مکہ کے مطالبات، یہ صحرا کو سمندر بنا دیجئے، جھیلیں بنا دیجئے، ندیاں بنا دیجئے، دریا بہا دیجئے، یہاں پر لہلاتے کھیت ہونے چاہیے،
آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، آپ آسمان پر سیڑھیوں پہ چڑھ کے جائیے، کتاب لائیے، اور کتاب کو بھی ہم ہاتھوں سے چھو کے دیکھنا چاہیں گے، فرشتے کو بلا کے لائیے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر رسول کے علاوہ کچھ اور ہوں؟ یہ کون کہہ رہا؟ قل کون ہے؟ تمام امت کے مفسرین اس بات پر متفق ہے، قرآن مجید میں جب اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر رہا قل کہیے، اس کا مطلب یہ کہ نبوت کی نشانی ہے۔ چاروں قل ہمارے سامنے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل واللہ احد، یہ چاروں قل کیا ہے؟ چلیے باہر آگے بڑھتے ہیں۔ ما خلقنا، اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، کیا تم خدا کو بھول کر بیٹھے ہو؟ اللہ نے یہ کائنات ایسی تفریح کے لیے بنائی؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یہ تمام چیزیں تھی نہیں کائنات، صرف اللہ تھا۔ ہر چیز کو نان ایگزسٹنس سے اللہ نے ایگزسٹ کیا ہے صرف کن کہہ کر۔ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، اور آج کی سائنس نے ترقی چونکہ کی ہے، اس کے لیے 6 دنوں میں بنی۔ اب وہ 6 دن کتنے لمبے تھے؟ کہیں 1000 سال ہے، کہیں 50,000 سال ہے، 50 الف سنہ، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، تحقیق کر لے کے کریں گے کیا؟ 1000 سال ہم کو رہنا ہے، کہاں سے رہنا ہے؟ 100 پورے کرنے میں نہ منہ میں دانت رہتے نہ پیٹ میں ہاتھ برابر کام کرتی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کر کے سائنسی ترقیات چل رہی ہیں، انوینشن چل رہے ہیں، ریسرچ چل رہی ہے، ایلو سر کرنے دیجیے انہیں، اور یقین مانیے جتنی ترقیات ہو رہی ہیں اللہ پہلے بتا چکا ہے، میں عنقریب کائنات میں وہ چیزیں بتاؤں گا کہ تم کو خدا کی خدائی پر یقین آ جائے گا۔ لیکن انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جس نے شیطان کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور وہ اس کی بندگی میں ڈٹا ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کے تمام رسولوں کی، کتابوں کی، اس کے بھیجے ہوئے دین کی اور ماننے والوں کی پوری دل و جان کے ساتھ مخالفت میں کمر بستہ ہے۔ وہ تو دین کو مٹانے کے لیے تیار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے ان کی چالوں کو آپ کو بتا دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یہ نور کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو دین میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، دنیا کے ہر نظام پر غالب آ جائے، چھا جائے، دنیا میں اس کا ڈومینیشن ہو، اور ہر عقیدہ، ہر اسکول آف تھاٹ، ہر ازم اس کے نیچے جزیہ دیتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ اور میں گزشتہ 2 سال سے ہمارے آباء و اجداد بھول کے بیٹھے ہیں۔ آپ ہم ہی کیا، پوری دنیا کے مسلمان الا ماشاء اللہ، اور آج بھی بعض نادان انتہائی پڑھے لکھے مسلمانوں کو جن کی دنیاوی ڈگریاں بڑی بڑی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ابھی وہ الجھے ہوئے ہیں، بحث میں لگے ہوئے ہیں، نور تھے کہ بشر تھے؟ وہ آسمان پر جسمانی طور پہ گئے تھے، خواب میں گئے تھے؟ آمین زور سے کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے؟ جماعت کے ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، دوسری تیسری جماعتیں ہونی؟ انہی بحثوں کے اندر الجھے ہوئے پڑے ہوئے۔ دین کے غلبے کا نہ ان کو اپنی ذات پہ غلبے کا خیال ہے، نہ پوری دنیا پر اس نظام کو پھیلانے کا اور غلبہ دلانے کا ان کا تصور ان کے ذہنوں میں بھی ہے۔ مجھے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس بارے میں۔ چلیے بہرحال یہ ہمیشہ کے لیے کائنات نہیں، اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ آپ کافروں کو کتنا ہی حقیقت سے باخبر کریں، وہ منہ موڑے رہیں گے، آپ کتنا خبردار کرے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پوچھیے ان سے، اے نبی صاحب، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقو، میں ان نام نہاد مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں جو ہم کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کا معنی بتائیے۔ جن کو آپ پکارنے کی ہم کو دعوت ہے، انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کر کے بتایا؟ بچے پیدا کرنا تھا وہ تو آپ نے بھی کیے، میں نے بھی کیے، الحمدللہ ہمارے والدین نے بھی کیے۔ بچے پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ کوئی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اس کو وجود میں لا کے بتائیے۔
کوئی بزرگ، کوئی ولی، پیر، پیغمبر کا نام لے کر بتائیے کسی نے کچھ نہیں کیا. ہر کسی نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کیا. That's all. اللہ پوچھ رہا ہے سے ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات. اللہ کے آسمانوں میں جو خدائی اس میں ان کی کوئی شرکت ہے وہاں پر. ایتونی بکتاب من ھذا. کچھ دیندار اٹھ گئے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری ہے، ان کو پکارو، ان کو پکارو، یہ مشکل کشا ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں، وہ ہمارے تقدیر ان کے ہاتھوں میں دستگیر ہیں. وہ کس کس کو کیا کیا بنا دیا اور اللہ کا پورے اختیارات بندوں میں تقسیم کر دیا. تو یہی کام تو غیر مسلموں نے کیا ہے. غیر مسلم کریں تو وہ کافر، مشرک، جہنمی، اور مسلمان ہم کریں الحمدللہ سب کو سب ہمارے لیے روا ہے، جائز ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ سے لڑنے پہنچے فوری یہاں پر ایک فتویٰ آپ پر لگ جائے گا. گستاخ رسول، گستاخ بزرگان دین ہے. اب ایسوں کے منہ لگنے سے فائدہ لیں بیکار. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی کتاب، مستند کتاب میں سے لا کر بتاؤ ہم کو. آخر اس شخص سے بہکا ہوا کون ہوگا جو یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے. لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ لوگ قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، ان کے پکارنے سے، ان کی دعاؤں سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا بیچاروں کو. اور قیامت کے دن ان پکارنے والوں کے کانوا لہم آذان وکانوا بعبادتہم کافرین، ان پکارنے والوں کا انکار کر دیں گے وہ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا. ان مکے والوں کے سامنے جب قرآن کا آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ہم یقولون افترا، یہ تو رسول نے گھڑ لیا ہے. تو کہہ دیجئے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا تو تم اللہ کی پکڑ سے مجھے نہیں بچا سکتے. اللہ جو تم باتیں بنا رہے ہو خوب جانتا ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. 1,00,000 یا 40 سال پیغمبر مجھ سے پہلے آ کر جا چکے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کیا فرمائے، یعنی کیا کہلوائے گا، ذرا سوچ کے دیکھیے. ایک اور حدیث، ایک واقعے کا ذکر سنیے. مدینہ منورہ میں ایک مہاجر صحابی کا انتقال ہو گیا. ایک خاتون کے گھر میں، بیوہ کے گھر میں رہتے تھے، بوڑھی عورت کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. وہ خاتون نے کہا کہ اللہ رحم کرے، بڑے جنتی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر انہیں حیرانی سے دیکھنا شروع کیا. بڑی بھی آپ کو کیسا معلوم یہ جنتی ہیں؟ اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ جنتی ہیں دوزخی، مجھے نہیں معلوم. البتہ اچھے خیالات، حسن ظن رکھو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں جنت الفردوس عطا کرے. اللہ ان کے، اس لیے کہ ہم جس کسی فرد کو بھی دیکھتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے. آپ اپنے باپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، والدہ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اپنے کاروباری جگہ پر، اپنے دفتر میں، گھر میں نہیں. ارے بازو بیوی پڑی ہوئی ہے، چند گھنٹے بے اختیار نیند میں ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں انہیں آئے نہیں ہے، آپ وہاں آئے نہیں. آپ کو تو، ہم کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا نیند کے عالم میں. تو کیسا 24 گھنٹے ایک آدمی دوسرے کی رپورٹ رکھ سکتا ہے اور کیسے بول سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے اس حلیے کے اندر، روپی شیروانی کے اندر درس دے رہا ہوں بڑھانے کو، مجھے آپ کو کیا معلوم میں پیچھے کیا کر رہا ہوں؟ کسی کو کسی کی خبر ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ رب العزت ہے. اس چیز کو یہیں پر رکھنا چاہیے اور یہ نہیں کہ فلاں جان رہے، فلاں جان رہے. اب یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معلومات دینے کی امتی کوشش کرتے ہیں؟ بہت سارے امتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء نبیوں کے جانشین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو ہمارے بزرگ کو بھی آ گیا. اب وہ بزرگ جو ہوتا، اب تو ہر محلے کے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دکان کھول لے کر، ان کے پاس غیب کے علم ہے. اب بتائیے آپ، تو پھر اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ سب اپنے اختیارات بانٹ کے بیٹھ گئے. ان کو کچھ معلوم نہیں، ان سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری حاجتیں، ضرورتیں ہم لوگوں کو، دنیا والوں کو بتا لیتے پھر اور ان سے مانگتے رہے. ارے دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے، مانگنا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے، صرف اتنا ہی.
ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے کرم فرما، درس دے کے اٹھا ہوں، فوری ایک نوجوان آیا، وزٹ پر آیا، اس نے کہا کہ میرا اعلان کیجئے، آئی ٹی کا لڑکا ہے، میں نے اعلان کیا بھائی یہ نوجوان آئے ہیں ملازمت کی تلاش میں ہیں اور آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ فوری بزرگ نے اعتراض کر دیا، حضرت یہ شرک ہو گیا۔ ارے بھائی میں زندوں سے مخاطب ہوں، مردوں سے نہیں مخاطب ہوں، میں کسی بزرگ کا نام لے کر حضرت آپ یہ ان کی نوکری لگا دیجئے، اور وہ نوکری کیسا لگائیں گے؟ اپنی خبر میں سے آ کر یہ سی وی لے کر دفتر بانٹ لیتے پھریں گے؟ اگر ایسا تھا تو اس غریب کو بغیر ملازمت کے گلف کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہیں بیٹھ کر وہ بزرگ سے دعا کرتا، یہاں سے اپائنٹمنٹ لیٹر بھیجتے، ویزا نکل جاتا، نکل کر آ جاتا۔ ارے دنیا میں انسان کو انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اسباب چاہیے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، نتیجے مسبب الاسباب پر ہے۔ یہ ذہن میں جس دن بات سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ دین کلیئر ہو جائے گا، دین کی وضاحت ہو جائے گی، اللہ چاہا تو۔